بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت لیکچر نمبر 104 پیش خدمت ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو دو قومی نظریات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر مارچ وجود میں آیا تھا۔ اس کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انگریز کے مغربی جمہوریت کا طبقاتی طفافتی سودی مخلوط نظام حکومت کا چارج سنبھالا۔ ابھی پاکستان سبل نے نہ پایا تھا کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو وزیر اعظم اور افسر شاہی کے غیر متعلقہ سرکاری ملازم غلام محمد کو 1951 تا 1954 تک پاکستان کا گورنر جنرل بنائے رکھا۔ اس نے قومی اسمبلی کو 1935 کے ایکٹ کے تحت توڑ دیا۔ اس کے احکام کے خلاف اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ عدلیہ نے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ غلام محمد گورنر جنرل نے اس فیصلہ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے اپنے حکومتی عہدوں کا دباؤ منصف شاہی کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جسٹس منیر پر ڈالا۔ اس نے 1935 کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل کا استعمال کرنا جائز قرار دے کر گورنر جنرل غلام محمد کو بحال کر دیا۔ اس کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا اور چیف فوجی کمانڈر ایوب خان نے مل کر غلام محمد سے بالجبر استعفیٰ لیا اور برطانیہ علاج کے لیے بھیج دیا۔ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا۔ فوجی دہشت گرد ٹولہ ملک پر بالجبر قابض ہو گیا۔ عدلیہ نے عدل و انصاف کو کچل کر رکھ دیا۔ پاکستان کی حکمرانی فوجی دہشت گردوں کو سپرد کر دی اور خود ان کی لونڈی بن کر رہ گیا۔ اس مجرمانہ فیصلہ کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا 1954 تا 1958 تک پاکستان کا گورنر جنرل رہا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر فوجی دہشت گردی کے ذریعے فوجی ڈکٹیٹر کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ ایوب خان نے پاکستان پر 1958 تا 1969 یعنی 11 سال تک فوجی دہشت گردی جاری رکھی۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، عدلیہ کے چیف جسٹس منیر، انگریز کے مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے ملازمین کی ملی بھگت جاری رہی۔ اہل وطن ان کے طویل ظلم و جبر، معاشی معاشرتی دینی قتال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ عوامی احتجاج خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے سرکاری ملازمین کا شاہی طبقہ دہشت گرد بن کر حکومتی وانوں کا حکمران بن بیٹھا۔ انہوں نے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 نامور وزیر اعظموں پر الزامات لگا کر ان کو حکومتی ایوانوں سے برخاست کر دیا۔ مراعات یافتہ شاہی طبقہ اقتدار کے حصول کی ہولی کھیلتا رہا۔ طبقاتی طفافتی سودی مخلوط مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کا تعلیمی نصاب، شاہی اخراجات والے انگریزی زبان کے احتساب نما انگلش میڈیم طبقاتی تعلیمی ادارے، ان کے مغربی کلچر کے کفر کے حکومتی سکالر، ان کا شاہی طبقہ اقتدار کی خاطر قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، اسلامی نظام مملکت، اسلامی دستور حیات،
عدل و انصاف کو پاکستان میں نافذ کرنے میں حائل رہا۔ فرزندان اسلام کو قیدی ان کے منتخب نمائندوں کو مجرم بنا کر بلیک لسٹ کرتا رہا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اہل وطن فرزندان اسلام فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے فوجی جمہوریت کے قیدیوں کا چارج دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اس کے کور کمانڈرز کے سپرد کر دیا۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان جیسے سرکاری ملازمین کے شاہی طبقہ کا عوامی منتخب نمائندگان کے صدر پاکستان یا وزیر اعظم کے حکومتی ایوانوں پر بٹھانا، عدلیہ کے چیف جسٹس منیر کا تمام شاہی طبقہ کے ملازمین کو تحفظ دینا، مارشل لا کی فوجی جمہوریت کے استثالی نظام حکومت کو جائز قرار دینا ایک جرم عظیم تھا اور جرم عظیم ہے۔ عدلیہ آج بھی یہ جرم جاری کیے بیٹھی ہے۔ دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ نے فوجی جمہوریت کا نظام حکومت سنبھالا، اس نے الیکشن کرائے، مشرقی پاکستان کے عوام عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے ووٹ پیپلز پارٹی کے مسٹر بھٹو سے زائد تھے۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے دہشت گردوں نے ان کو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے اس ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کیا۔ یحییٰ خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر مشرقی پاکستان پر فوج کشی کر دی۔ فوج اور عوام کے درمیان خانہ جنگی جاری ہو گئی۔ انڈیا نے اپنی افواج مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ چند کور کمانڈر اور مسٹر بھٹو کے باہمی تعاون سے ملک دولت کر دیا گیا۔ 93,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا۔ مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا۔ پاکستان کے مالی یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی۔ مغربی پاکستان کے 158 ایم این اے کی بجائے 4 صوبائی وفاق سینٹ کے 1200 اسمبلیوں کے ممبران اور افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی، نوکر شاہی کی تعداد لاکھوں میں بڑھا لی۔ اس وقت سے یہ سلسلہ مجرمہ جاری ہے۔ ان مجرموں اور ان کی باقیات کا حساب کس نے لینا ہے؟ عمران خان وزیر اعظم، فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ صاحبان، حسب وعدہ 1 یونٹ کس نے بحال کرنا ہے؟ 7 لاکھ فوجی سپاہ کے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز و کارب ان کے لواحقین پر مشتمل 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کے وسائل خزائن سر مبادلہ کو حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے دہشت گردوں سے کس نے بچانا ہے؟ کیا ان مجرموں کے جرائم کو جاری رکھنے کا نام سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے؟ یا اللہ حکومتی، فوجی، سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ ان کے عادلوں کی باقیات سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔